أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من بسم الله الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. معاشرتی احکام کے حوالے سے گزشتہ رکوع بھی تھا، تو اب اور ایک حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اپنے جائز حاکم کی مجلس میں موجود ہوتے ہوئے وہاں سے جانے کا ایک ادب کہ مجلس کے سربراہ سے اجازت لے کر جائے، خود بخود ہی نہ بھاگ جائے، اور حضور کو خطاب کیا کہ آپ سے اجازت مانگیں تو آپ سوچ سمجھ کر جس کو مناسب سمجھے اجازت دیں، جس کو نہ سمجھے نہ دیں، جس کو اجازت دیں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں کہ آپ کی صحبت کو اور اجتماعی کام کو چھوڑ کر وہ اپنے انفرادی کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تو یہ پڑھی ہوئی آیت کا خلاصہ تھا۔ اگلی آیت میں حضور کو کا ادب ہے خاص طور پر، اور پھر اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ تین آیتیں ہیں ساری اس رکوع میں۔ انما المؤمنون، إنما المؤمنون سوائے اس کے نہیں اعلیٰ مومن، سوائے اس کے نہیں اعلیٰ مومن الذین، الذین وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ اللہ ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان وَإِذَا لاتے ہیں كَانُوا مَعَهُ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ جب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جب اس کے ساتھ ہوتے یعنی ہیں نبی کے ساتھ، علی امر جامع، علی امر جامع، اجتماعی کام میں، اجتماعی کام میں، چاہے وہ جمعہ ہے، عید ہے، کوئی مشورہ ہے، اجتماعی کام، لم یذهبوا حتی یستأذنوا، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ ان الذین یستأذنونک، ان الذین یستأذنون، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، یعنی جانے کی باہر مجلس سے، اولئک الذین، اولئک یہ الذین، وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ ورسولہ، یؤمنون باللہ اللہ اور ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان فَإِذَا لاتے ہیں، اسْتَأْذَنُوكَ، یستأذنون، جب آپ سے اجازت مانگیں، جب آپ سے اجازت مانگیں، لبعض شأنہم، لبعض شأنہم، اپنی بعض مصروفیات کے لیے، اپنی بعض مصروفیات کے لیے، شأن کا معنی مصروفیت، جیسے سورہ رحمان میں کل یوم ہوا فی شأن، شؤون جمع آتی ہے، شؤون حالات، کام، ضروریات، فأذن لمن شئت منہم، فأذن لمن شئت جس منہم، کو آپ چاہیں اجازت دے دیں، جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں، واستغفر لهم اللہ، واستغفر لهم اللہ سے ان کے لیے معافی مانگیں اللہ سے ان کے لیے معافی کہ مانگیں اپنے انفرادی کام کو، دنیاوی کام کو، دینی کام پر، اجتماعی کام پر ترجیح دی۔ ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے لا والا، تجعلوا دعاء الرسول بینکم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، نہ بناؤ رسول کے بلانے کو آپس میں۔ نہ بلاؤ رسول کے بلانے کو آپس میں۔ یہ دعاء الرسول کے دو معنی ہیں مقابل، دونوں یہاں لکھے ہیں۔ ایک یہ کہ رسول بلائے تم کو، تو اس پہ ایسا نہ سمجھو مرضی ہے قبول کیا دعوت کو، مرضی ہے نہ قبول کیا، فرمایا کہ وہ لازمی ہے، اس کو جواب دینا لازمی ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے اس کو بلایا، اس نے نماز مکمل کر کے حاضر ہوا، فرمایا تو نے پہلے جواب نہیں دیا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے جی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم،
جب رسول بلائے فوراً جواب دو، تو جواب دینا ضروری ہے رسول کو، عام لوگوں والی بات ہے۔ دوسرا اس کا الٹ معنی ہے، رسول کو ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کھلے آواز کے ساتھ، تڑخ کے ساتھ، اونچے لہجے میں، ادب والے لہجے میں بلاؤ۔ یہ رسول کو بلانا، وہ پہلے تھا رسول کا بلانا۔ کدعائے بعضکم بعضا، کدعائے بعضکم، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے کسی آدمی نے بلایا، وہ مرضی ہے دعا اس کی دعوت کو قبول کرے نہ کرے، لیکن نبی کی بلانے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ یا نبی کو بلانا ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک تیسرا معنی ہے، نام لے کر مت پکارو، القاب کے ساتھ پکارو۔ یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہے، یا محمد نہ کہو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہو۔ پورے قرآن میں یا محمد کہیں بھی نہیں، اللہ نے یا محمد نہیں کہا، بلکہ باقی نبیوں کا ہے، آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا داؤد، اس طرح آتا ہے، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، لیکن یا محمد پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ تو یہ ویسے ہی بس سوچے سمجھے بغیر ہی اسا یا محمد کہنا ہے، اسا سردیاں بلدیں رہنا، اسا کیوں سڑنا ہے بھائی؟ یا محمد، اللہ فرما دے اس طرح نہ، اور خود سب کی کتابوں میں لکھا ہے اس طرح کہنا حرام ہے، یعنی بلکہ اور اس کی وضاحت لکھی ہے فقہ میں کہ خامند کو، باپ کو، استاد کو، مرشد کو بھی نام لے کر پکارنا مناسب نہیں، کسی طریقے سے بلانا چاہیے۔ نبی تو نبی ہے۔ قد یعلم اللہ الذین، قد یعلم اللہ، خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، یتسللون منکم، یتسللون منکم، کھسک جاتے ہیں تم میں سے، جو کھسک جاتے ہیں لباسا، لباس، اوٹ پکڑ کر، اوٹ پکڑ کر، ایک نے اجازت لی کیا رہا تھا، دوسرا بغیر اجازت کے ساتھ ساتھ ہو کر بھاگ گیا۔ یہ منافقین، ان پر تنقید ہے، مومن ایسا نہیں کرتے۔ فلیحذر الذین، فلیحذر الذین، ڈریں وہ لوگ، ڈرے وہ لوگ، یخالفون عن امرہ، یخالفون عن امرہ، جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے جو نبی کے حکم کی ہیں، ان مخالفت کرتے تصیبہم فتنہ، ہیں، ان تصیبہم کہ فتنہ، ان کو پہنچے کوئی دنیاوی عذاب، ان کو پہنچے کو دنیاوی عذاب، یصیبہم عذاب علیم، یصیبہم یا ان عذاب، کو پہنچے عذاب دردناک، یا ان کو پہنچے عذاب، جہنم کا عذاب۔ بات یہ تو نبی کا ادب ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، الا الا سن لو، سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، ان للہ ما فی بے السماوات، شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا بے ہے۔ شک آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ جب وہ سب کا مالک ہے تو جیسے احکام نافذ کرے وہ ماننے ضروری ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، قد یعلم ما، وہ خوب جانتا ہے ان اعمال اور احوال کو جن پر تم قائم ہو، ہمارے حالات کو بھی جانتا ہے، اعمال کو بھی۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ فِيهِ، جس دن لوگ لوٹائے جس دن میں لوگ لوٹائے جائیں گے، جس دن میں لوگ یعنی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے قیامت۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، نبیوں کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں ان کو بتا دے گا۔ ان کے اعمال کے بارے میں بتا دے گا۔ تو وزن قائم ہوگا، گواہ قائم ہوں گے، بتا دے گا قانون کے مطابق۔ اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے۔ ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے۔ انما المؤمنون، انما المؤمنون، سوائے اس کی نہیں، اعلیٰ مومن، سوائے اس کے نہیں عالم، الذین، الذین، وہ ہیں، وہ ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اور اس کے فَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، جب نبی کے ساتھ ہوں، جب نبی کے علی ساتھ، امر جامع، علی امر جامع، اجتماعی کام میں، اجتماعی لم یذهبوا، لم یذهب، نہیں جاتے، نہیں جاتے، حتی یستاذنون، حتی یستاذنون، یہاں تک کہ اجازت مانگے۔ یہاں تک کہ ان اجازت، الذین یستاذنون، ان الذین، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، جو لوگ آپ سے اجازت، اولئک الذین، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ ورسولہ، یؤمنون باللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے جو ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، فَيَسْتَأْذِنُونَ، جب آپ سے اجازت مانگیں، جب آپ سے اجازت، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، لِبَعْضِ اپنے شَأْنِهِمْ، بعض ضرورتوں کے لیے، اپنے بعض، فَأْذَن، فَأْذَن، آپ اجازت دے دیں، آپ اجازت، لمن شئت منہم، لمن شئت، جس کو آپ چاہیں، جس کو آپ چاہیں، یعنی جس کی وہاں ہونا ضروری ہے اس کو نہ دیں اجازت، جانے سے فرق نہیں پڑتا تو جانے دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ،
ان کے لیے اللہ سے معافی ان کے لیے مانگیں. اللہ سے ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان. ایک بات ذہن میں ذرا رکھ لیں، سورہ توبہ میں آتا ہے اجازت مانگنے والے منافق ہیں، یہاں آتا ہے اعلیٰ مومن. یہ ہے جب ایک اجتماعی جگہ میں نبی نے بلایا ہے میٹنگ کے لیے، جمعے کے لیے، کسی وقت وہاں سے جانا نکلنا، یہ اجازت لینے والے مومن. وہاں پر ہے یعنی جہاد کو چھوڑنے کی اجازت، کہ ہمیں اجازت دو، ہم نہیں جا سکتے، کمزور ہیں، بیمار ہیں، فلاں بہانے بنا کر وہ اور ہیں، وہ جہاد سے بھاگنے کی اجازت لینے والے، ان کو وہ منافق. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، لا تجعلوا دعاء الرسول، مت بناؤ رسول کے بلانے کو آپس میں. مت بناؤ رسول کے بلانے یعنی کو رسول تمہیں بلائیے، تم رسول کو بلاؤ. کدعائے بعضکم بعضا، دعائی بعض، جیسے کہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. جیسے کہ دوسرے کو قد یعلم، قد یعلم اللہ، اللہ خوب جانتا ہے. اللہ خوب الذین، اللہ ان لوگوں کو، ان لوگ یتسللون منکم، یتسللون، جو کہ کھسک جاتے ہیں تم میں سے. جو کھسک جاتے ہیں. سل کا معنی ہوتا ہے کھینچ کر نکالنا، کسی نکل جاتے ہیں، جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے. لباسا، اوٹ پکڑ کر، اوٹ پکڑ، دوسرے کی ساتھ ساتھ ہو کر بھاگ گئے. فلیحذر الذین، فلیحذر الذین، ڈرے وہ لوگ، ڈرے وہ لوگ، یخالفون عن امرہ، خالفون، جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے جو ہیں. نبی کے ان حکم تصیبہم فتنہ، ان کہ تصیبہم ان کو دنیاوی عذاب پہنچے، ان کو دنیا اور میں یصیبہم عذاب او الیم، یصیبہم یا ان کو پہنچے دردناک. یا ان کو بچے درد کہ الا، سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، ان للہ ما فی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ کیا سب اللہ کا ہے. السماوات و زمین میں جو قد یعلم، قد یعلم، خوب جانتا ہے. خوب جانتا ما انتم علیہ، ہے، ان حالات کو جن پر تم قائم ہو. ان حالات کو جن پر یوم یرجعون فی، یوم یہ یرجعون دن لوٹائے جائیں گے، یعنی قیامت. فینبئہم بما عملوا، ان کو اعمال کے بارے میں بتلا دے گا. اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. سبحان ربک رب العزت